بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ ناظرین، جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ پیار محبت کا دین ہے اور یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اسلام ہی وہ سچا دین ہے جس کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی پاور ہیں۔ اور ناظرین، اس میں سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ پیار کا دین ہے، اور اس پیار کے اوپر چلتے ہوئے اگر آپ پوری دنیا کا جائزہ لیتے ہیں تو مسلمانوں میں جو ہے اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ یورپ میں مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ نوجوانوں کی ہیں۔ آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے کہ مغرب میں جو نوجوان ہیں وہ اسلام کی طرف کیوں متوجہ ہو رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے، کیا وہ کون سی کشش ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے جو نوجوان اسلام کی طرف جو ہے وہ کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ لائن پہ ہمارے جو معزز مہمان ہوں گے وہ مولانا سیف اللہ ربانی صاحب ہوں گے، اور دوسرے مہمان مولانا عنایت اللہ USA سے ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ثاقب ریاض بٹ صاحب انگلینڈ سے ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اسی طرح اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمان عبید الرحمن شفیق صاحب ہیں۔ ناظرین، آپ بھی ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کو ہمارا براہ راست کال نمبر بھی شو کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے تو آج کل جو نوجوان ہیں وہ کھلے ذہن کے مالک ہیں، وہ ہر چیز صرف اسی چیز کو پک کر رہے ہیں جس کا کوئی ثبوت ہو، جس کی کوئی بنیاد، ٹھوس بنیاد ہو۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ اسلام کی طرف کھینچے آ رہے ہیں، وہ کون سی کشش ہے؟ جبکہ دیکھیں، بظاہر آپ دیکھیں ایسا شاد و ناظری جو ہے وہ ہمارے سننے میں آتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ دوسرے مذہب میں چلا گیا، جبکہ باقی سارے مذاہب جو ہیں، سارے مذاہب سے لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف جو ہے وہ کنورٹ آ رہے ہیں، اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ایسی وہ کون سی وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی اور اپنے اس پروگرام کا حصہ بنایا۔ دیکھیں، آپ کا جو سوال ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، تو اس سوال کے جواب کی طرف جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، جو فیکٹس اینڈ فگر ہیں جو اس وقت یورپ پہ چل رہے ہیں، اور جو پریشانی اس وقت یورپ کو کھائے جا رہی ہے، ہم تاکہ پہلے اس کی طرف بات کریں، اور یہ ہماری ایک بیس بن جائے گی جو اس کے بعد ہمارے ناظرین کو اگلے سوالات اور اگلے جو ہماری ڈسکشن ہوگی اس کو سمجھنے میں بہت ہیلپ فل ہوگی۔ اس وقت یورپ کے اندر اور دیگر جو غیر اسلامی ممالک ہیں، ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ اور ایشو ہے وہ اسلام کی ایک بڑھتی ہوئی تعداد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یورپ کے اندر جو ایک الحاد، ایتھزم اور لبرلزم کا ایک فتنہ، میں تو اسے فتنہ ہی کہوں گا، چاہے کہ لوگ اس کو دوسری نظر سے دیکھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے کہ انسان کو آزادی مل رہی ہے اور انسان آزاد ہو کے جو چاہے کرنا چاہے، لیکن میں اس کو ایک فتنہ سمجھتا ہوں، اور میں تو یہاں تک اپنے دوستوں اور مجلسوں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ مطلق آزادی خود انسانی آزادی کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے، کہ اگر ہر انسان اپنے آپ کو آزاد تصور کرنا شروع کر دے کہ میں آزاد ہوں، میں جو چاہوں کروں، تو پھر وہ آپ کے اور میرے مال کو بھی اپنا حق سمجھے گا، وہ آپ کی اور میری عزت کو لوٹنا بھی اپنا حق سمجھے گا۔ اور یورپ کے اندر یہ پرج کا کلچر یہ بہت ویری سون آ رہا ہے، ابھی وہ اپنی موویز کے اندر اس کلچر کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس طرح وہ حیوانیت کی طرف جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی تاخیر نہیں ہے کہ پرج کلچر جو ہے وہ ان کے اندر حقیقت کے اندر آ جائے گا۔ تو یورپ کے اندر اس وقت جو لبرلزم کی وجہ سے، آزادی کی وجہ سے ان کا خاندانی نظام اس وقت مکمل طور پہ تباہ ہو چکا ہے۔ ان کے اندر اسلام نے جو ایک معاشرے کو کنٹین کرنے کے لیے، ایک معاشرے کے بقا کے لیے اسلام نے جو معاشرتی نظام دیا ہے، ایک خاندانی نظام دیا ہے کہ میاں بیوی کو ایک بندھن کے اندر، ایک بہت ہی پاکیزہ بندھن کے اندر باندھا ہے، اور ایک گھر کا بندھن بنایا ہے، باپ کو اس گھر کا ذمہ دار بنایا ہے، اس کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی ہیں، ماں کے اوپر اس کے حقوق ڈالے ہیں، تو پورا ایک اسلام نے ایک نظام دیا ہے۔ اب مغرب کے اندر کیا چل رہا ہے؟ وہ لوگ لیونگ ریلیشن شپ کے اندر نکاح سے انحراف کر کے جو فطری چیز تھی، جو اللہ تعالیٰ نے، اسلام دین فطرت ہے، اسلام ہر وہ فطری تقاضا جو آپ کی طبیعت کے اندر، آپ کی شرست کی، آپ کی خلقت کے اندر ہے، اسلام نے وہ تمام فطری تقاضے پورے کیے ہیں۔
تو نکاح کا جو ایک فطری تقاضا تھا، گھر بار کا ایک ہر انسان کے دل کے اندر یہ چاہ ہوتی ہے جب وہ باہر کام کاج کرتا ہے تو جب گھر جائے تو ایک آگے سے خوبصورت بیوی اس کو، ایک رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بیوی ہے اس کی مسکراہٹ، سب سے اچھی بیوی وہ ہے کہ جو اپنے خامند، جب خامند اس کی طرف دیکھے تو وہ اس طرح مسکرائے کہ خامند کی ساری تھکان دور ہو جائے۔ تو یہ جو خلوص کا رشتہ ہے، جب آپ کو یہ نہیں ملے گا تو آپ کے کام کی تھکان دور نہیں ہوگی۔ تو یہ نظام جب تباہ ہوا، اب اس نظام کی تباہی کے باوجود ان کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ ان کے فرٹیلٹی ریٹ کا ہے۔ جب آپ اپنی ذمہ داریوں کو قبول نہیں کریں گے، تب اس کے بعد اگر آپ لیونگ ریلیشن شپ میں رہ رہے ہیں تو آپ کبھی بھی ایک بچہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ بچہ کس کے نام سے منسوب ہوگا۔ دوسری بات جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس بچے کی کفالت کس کے ذمہ ہوگی۔ ظاہری بات ہے کہ جب اسلام نے تو ہمیں حقوق دیے، باپ کا ایک حق ہے، ماں کا ایک حق ہے، باپ جو ہے وہ کام کاج کرے گا، ماں بچوں کی تربیت کرے گی، لیکن جب آپ ان جتنی بھی حدود سے آزاد ہو کے سوچیں گے، جب آزاد ہو جائیں گے تو پھر بچہ اس کی کفالت کون کرے گا۔ بہت سارے مسائل ہیں، اس لیے وہ لیونگ ریلیشن شپ میں رہتے ہیں اور جو بچے ہیں ان کو پیدا کرنے سے، اپنا گھر بار چلانے سے وہ گریز کرتے ہیں۔ اب قدرت کا ایک یہ قانون ہے کہ کسی بھی کلچر کو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے کم از کم فرٹیلٹی ریٹ جو درکار ہے وہ 2.1 کا فرٹیلٹی ریٹ ہے، کہ اس جو کلچر ہے اس کے ہر ماننے والے کے گھر کے اندر کم از کم 2 سے 3 بچے پیدا ہونے چاہیے۔ اگر یہ فرٹیلٹی ریٹ 2.1 سے کم ہو کر 1.9 پر آتا ہے تو وہ کلچر تباہی کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور 1.3 مطلب کہ 1 سے 1.5 بچہ، یعنی کہ ایک بچہ کسی گھر میں، ایک بچہ کسی گھر میں 2 بچے، تو یہ ایک ایسا ریٹ ہے کہ اس کے بعد وہ کلچر دنیا میں اپنا نام و نشان کبھی باقی نہیں رکھ سکتا۔ اب یورپ کے اندر جو اس وقت فرٹیلٹی ریٹ چل رہا ہے وہ نہایت کمزور چل رہا ہے۔ اگر ہم فیکٹس اینڈ فیگر کی بات کریں تو میرے پاس یہ حقائق موجود ہیں، رپورٹیں موجود ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر پڑی ہیں، آپ ان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ فرانس کے اندر اس وقت جو عیسائیوں کا، کرسچن کا جو موجودہ فرٹیلٹی ریٹ چل رہا ہے وہ 1.8 ہے، جو کہ درکار 2.1 ہے۔ انگلینڈ کے اندر جو اس وقت فرٹیلٹی ریٹ چل رہا ہے وہ 1.6 ہے، اور یونان کے اندر 1.3، جرمنی میں بھی 1.3، اٹلی میں 1.2 اور اسپین میں 1.1 فرٹیلٹی ریٹ اس وقت جو عیسائیوں کا چل رہا ہے۔ اور انٹائر یورپی یونین، پورے یورپی یونین کے اندر اس کے 31 جو ممبران ممالک ہیں اس کے اندر جو اوسطاً شرح پائی گئی ہے 1.38 کی پائی گئی ہے۔ لیکن اگر آپ یورپ کی شرح پیدائش 1.38% برقرار ہے، اگر یہ 1.3 جو ہمیں نظر آ رہی ہے تو یہ تو واضح اس بات کی علامت ہے کہ 2.11 جو درکار ہے، اب یورپ جو ہے اس کا کلچر وہ واپسی کو آ رہا ہے، وہ ریٹرن ہو رہا ہے۔ اب ان کو وہاں پر اپنے کاموں کے لیے افرادی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ظاہری بات ہے جب آپ کی یوتھ، آپ کے نوجوان سامنے نہیں آئیں گے، معاشرے کو نہیں لے کے چلیں گے تو آپ کا معاشرہ کنٹین نہیں کر پائے گا۔ اب اپنے کاموں کے انہوں نے حصول کے لیے انہوں نے ایک نیا طریقہ کار اس کا اجرا کیا، وہ کیا ہے؟ امیگریشن کا۔ دوسرے ممالک سے لوگوں کو بلایا جائے اور ان کو وہاں پر بلا کے اپنے کام لیے جائیں ان کے ساتھ۔ یورپ اگر اس امیگریشن کا عمل ختم کر دے تو یورپ اور امریکہ کے کمپیوٹروں کے اوپر مکڑیوں کے جالے بن جائیں گے، دنیا کے اندر وہ فلاپ ہو جائیں گے اور ان کی وہ اپنے آپ کو کنٹین، اپنی حقیقت کو برقرار نہیں رکھ پا سکتے۔ اب جب دوسرے ممالک سے آپ نوجوانوں کو امیگریٹ کر کے اپنے ممالک میں بنائیں گے تو اس میں سب سے بڑا جو امیگریشن کا حصہ ہے وہ اسلامک امیگریشن کا حصہ ہے، جس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، دیگر ممالک سے جو نوجوان ہیں بہت کثیر تعداد میں وہ وہاں پر گئے۔ اب جو پاکستان کے اندر نوجوان ایک جس کی پرورش ہوئی ہے، اس کی پرورش تو ایک پورے ایک اسلام کے مطابق ہوئی ہے، ایک اسلامی ذہنیت کے مطابق ہوئی ہے، اس کی شرست کے اندر، اس کی ذہنیت کے اندر، اس کی فطرت جبلت کے اندر اسلام جو ہے وہ رچا بسا ہوا ہے۔ اب انہوں نے وہاں پر جا کر ان کے افرادی قلت کو تو دور کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام ان کے اندر موجود تھا، جو اپنے ممالک سے ساتھ لے کے آئے تھے، انہوں نے اس کی دعوت کا بھی کام شروع کر دیا۔ اب اس وقت کی جو صورتحال ہے یورپ کے اندر، چرچ سے زیادہ مساجد کی تعداد ہے۔ فرانس اور اٹلی یہ وہ ممالک ہیں جو کرسچنزم کے اندر بہت متعصب قسم کے تھے، اور یہ ایک ہسٹری کے اندر اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو فرانس کے اندر دنیا کے سب سے زیادہ چرچ پائے جاتے تھے، لیکن آج جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت فرانس میں مساجد کی تعداد چرچوں سے زیادہ ہو چکی ہے۔ بالکل ایسے
فرانس بڑھ گیا ہے مساجد کے ساتھ. لوگ وہاں پہ چرچوں کو خرید کے مسجدوں میں تبدیل کر رہے ہیں. اور فرانس کے صدر سے لاسٹ یہ جو انٹرویو ہوا سے پوچھا گیا کہ آپ جو ہے آپ مسلمانوں کی تعداد اس قدر آپ فرانس کے اندر بڑھ رہی ہے تو آپ نے اس کے سد و باب کے لیے کیا کیا ہے. جب ظاہری بات ہے کہ جب مسلمان کثیر تعداد میں آ جائیں گے تو اس کے بعد ان کی حکومت ہوگی, وہ اپنے معاملات کو چلائیں گے. تو فرانس کے صدر نے ایک خیر اس نے تو میڈیا کو چپ کرانے کے لیے ایک جو جسے کہتے ہیں وقتی سا جواب دے دیا, لیکن یہ ان کے لیے بہت بڑا ایشو ہے. اس نے کہا کہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا. جب اسلام کی طاقت آئے گا, اسلام کا غلبہ آئے گا, جیسا دیس ویسا بیس, ہر جس طرح کا رنگ اس طرح کے رنگ میں رنگ جاؤں. تو فرانس, جرمنی, اٹلی اس وقت یہ ایسے ممالک ہیں جن میں مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی سے بڑھتی جا رہی ہے. اور مزے کی بات جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ جدھر یورپینز کا, کرسچنوں کا فرٹیلٹی ریٹ 1.8, 1.3, 1.2 جتنا کمزور جا رہا ہے, وہاں پر جو مسلمان لوگ جو وہاں پر مقیم ہیں, جو امیگریٹ ہو کر وہاں پر آئے ہیں, ان کا فرٹیلٹی ریٹ 6.2, 6.8, 6.5 جو ریکوائرڈ رن ریٹ ہے اس سے بھی کہیں زیادہ جا رہا ہے. ریکوائرڈ ہمارے پاس 2.1 تھا اور مسلمانوں کا فرٹیلٹی ریٹ 6.1 جا رہا ہے. فرانس اور جرمنی کی رپورٹ کے مطابق کہا کہ اگر اس کام کو نہیں روکا گیا تو 2050 کے اندر فرانس ایک اسلامی ملک ہوگا. بالکل. اور اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو اس میں جو مساجد کی تعداد ہے وہ ہزاروں میں ہے. بالکل ہزاروں میں جو مساجد کی تعداد آ رہی ہے. ابھی دیکھا جائے تو ابھی جو کچھ عرصہ پہلے ایک رپورٹ آئی تھی اس میں جرمنی میں 1500 سے زیادہ مساجد جو ہیں وہ تھی, اور وہ بھی مساجد بڑی مساجد, اور وہ اسلامک سینٹر بھی ہیں, اسلامک سینٹر بھی ہیں اور مساجد بھی ہیں, وہ 1500 سے زیادہ ہیں. اب یہ دیکھیں یہ صرف جرمنی کی, اگر اس صورتحال کو اگر صرف آپ 1500 اگر آپ اس چیز کو دیکھا جائے تو یہ تو جو مسلمانوں کی تعداد ہے وہ لاکھوں اور کروڑوں میں جا رہی ہے. بالکل بلینز آف مسلمز وہاں پر ہیں اور وہ اپنے کلچر کو وہاں پر پھیلا رہے ہیں اور اسلام کی دعوت کو عام کر رہے ہیں. یہاں پر ایک کال ہے, ہم کالر سے بات کرتے ہیں. ہلو, السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. جی کون کہاں سے بات کر رہا ہے؟ جی وہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. تو ہمارا موضوع اور جو ہماری ڈسکشن چل رہی تھی وہ اس بارے میں چل رہی تھی کہ اس وقت یورپ کے اندر مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اس کی پرسنٹیج کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے ڈسکشن کریں گے. ہمارا وہ پورا اس کے بارے میں ساری پوری ایک رپورٹ میرے پاس موجود ہے, انشاءاللہ ہم اس کو آگے چلتے ہیں. یہاں پر ایک تھوڑا سا چیز ہے کہ دیکھیں ایک طرف تو یورپ میں اور پورے جو مغرب ہے اس میں اسلام جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتے ہی جا رہا ہے. اور لیکن جب ایک تھوڑے سے اس کو ہم دوسرا پہلو دیکھتے ہیں میڈیا پہ, اور جو بات ہائی لائٹس کی جا رہی ہے وہ یہی کی جا رہی ہے کہ ایک طرف تو اسلام بڑھ رہا ہے, دوسری طرف اسلام کے خلاف جو ہے وہ سازش ہو رہی ہے, اور اسلام کو جو ہے وہ ایک دہشت گردی کے نام سے جوڑا جا رہا ہے. جس نے داڑھی رکھی ہو اس کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کہیں گے؟ دیکھیں یہ ایک اسلام فوبیا کی ایک تحریک ہے, ایک موومنٹ ہے جو یورپ کے اندر چل رہی ہے. اب جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ان کی اس وقت سب سے بڑی یہ پریشانی ہے کہ اسلام تیزی سے بڑھ رہا ہے. کس طرح ہم اپنی یوتھ کو, اپنے نوجوانوں کو, اپنے لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکیں. اسلام, میں اس کوشچن سے پہلے ذرا کچھ ہمارے پہلے کوشچن کچھ چیزیں باقی رہتی ہیں, میں اس کو ذرا تھوڑا سا کمپلیٹ کر لوں. اسلام دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے مذہب, ایک ہوتا ہے دین. مذہب اس کا تعلق آپ کی اسپرچول ویلیوز سے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, یہ تمام آپ کی جتنی اسپرچول تھنگس ہیں یہ ریلیٹ کرتی ہیں مذہب کے ساتھ. لیکن اسلام کوئی ایک مذہب نہیں ہے. مذہب کے تمام چیزیں موجود ہیں اسلام میں, لیکن اسلام ایک دین ہے جو اپنا ایک علیحدہ اور جداگانہ طرز معاشرت بھی رکھتا ہے, طرز معیشت بھی رکھتا ہے. اس کا پولیٹیکل سسٹم, اس کا اکانومیکل سسٹم تمام سسٹموں سے جدا اور علیحدہ ہے. مکمل, اگر ان ورڈز میں کہوں کہ یہ مکمل ایک طرز حیات ہے, انسان کی زندگی گزارنے کے لیے ایک کامل اور ایک مکمل نظام ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی مبالغہ آ رہی نہیں ہے, یہ بالکل حقیقت پر مبنی بات ہے. اور اسلام اور قرآن یہ اسلام ایک ایسا نظام ہے کہ تمام انسانیت کے دکھوں کا مداوع اگر کوئی نظام کر سکتا ہے تو اسلام کر سکتا ہے. اور یورپینز جو اس وقت اپنے تمام دکھوں کے اندر اپنے نظاموں کی تباہیوں کی وجہ سے گرے ہوئے ہیں, ان کو اگر سکون ملتا ہے تو وہ قرآن پڑھ کے اور اسلام کے نظام میں آ کے ملتا ہے. تو یہ ایک تیزی سے جو چیز ہے وہ ان کو اسلام کی طرف مائل کر رہی ہے. دوسری بات جو آپ نے کی وہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہے کہ ایک طرف تو اسلام بڑھ رہا ہے, لوگ اسلام کو چاہ رہے ہیں, اسلام کو پڑھ رہے ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ مغرب کے اندر ایک بہت بڑی تحریک چل رہی ہے اسلام فوبیا کے نام سے, جس میں اسلام کو دہشت گردی کہا جا رہا ہے. یہ باتیں میں سمجھتا ہوں
کہ اب اس کی تردید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز سورج ہے نا, سورج ہر ایک انسان کو نظر آتا ہے. کوئی انسان سورج کے نہ ہونے کا اگر اس کا اقرار کرے گا تو وہ اسی کے اوپر ہی آئے گا. کوئی انسان سورج کا انکار نہیں کر سکتا. تو یہ باتیں اظہر من الشمس ہیں, دنیا نے دیکھا ہے. 9/11 کے بعد یہ اسلام فوبیا کی جو تحریکیں شروع ہوئی ہیں, اسلام کو دہشت گردی کا نام دیا گیا ہے, یہ ساری کی ساری تحریکیں, یہ ساری کی ساری ڈسکشن, اس سے پہلے کوئی اسلام کو دہشت گرد نہیں کہتا تھا. تو 9/11 کے بعد جب سے اسلام کو دہشت گردی کا نام دیا گیا, آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کیا ان کی اس عمل نے اسلام کو روک پایا ہے, اسلام کے خلاف کی بند ہے. ایون آپ دیکھیں, میں یہ رپورٹ آپ کے سامنے, میں ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ 9/11 کے بعد ہر سال, صرف امریکہ کی بات کروں, ہم یورپ کو, آسٹریلیا کو ہم چھوڑتے ہیں, صرف امریکہ کے اندر 9/11 کے بعد ہر سال 20 لاکھ امریکی, اوسطاً 20 لاکھ امریکی مسلمان ہو رہے ہیں. اور آپ رپورٹس دیکھیں, 9/11 کے بعد قرآن مجید کی ریکارڈ پرنٹنگ ہوئی ہے. ہاں, یہ بہت زیادہ ہوتا یہ ہے کہ جب میڈیا کسی چیز کے اوپر پروپوگنڈا کرتا ہے, شور ڈالتا ہے, تو یہ لوگ اب سمجھ رہے ہیں اس کو. اب اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو مارکیٹنگ کی اصطلاح کے اندر اس کو نیگیٹو مارکیٹنگ کا نام دیا جاتا ہے, کہ لوگ اپنی نیگیٹو مارکیٹنگ کرتے ہیں کہ ہم اس کو برے نام سے مشہور کریں تاکہ لوگوں کے اندر کیوریوسٹی اور تجسس پیدا ہو کہ یار دیکھا جائے کہ اس کے اندر ہے کیا جو اس کو اتنا برا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے جب اسلام کا غلط چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کیا تو لوگوں کے اندر ایک بہت بڑا تجسس اس حوالے سے پیدا ہوا کہ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس کے اندر برائی بیان کی جا رہی ہے وہ برائی ہے کیا. تو میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ قرآن یہ انسان کے غموں کا مداوع ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی کلام نہیں ہے, یہ انسان کی کلام نہیں, یہ رب کی کلام ہے. ما ھذا الا قول البشر. جب کفار, جن کو اپنے آپ مشرکین مکہ, جن کو اپنی فصاحت کے اوپر ناز تھا, جو اپنے آپ کو افصح العرب کہا کرتے تھے, انہوں نے بھی جب قرآن کو پڑھا تو ان کی بھی زبانیں جو ہے نا وہ گنگ ہو گئی قرآن کے سامنے. تو جب وہ قرآن کی طرف آتے ہیں, دیکھتے ہیں یار اتنا امن والا دین ہے, اتنا سلامتی والا دین ہے کہ اس نے ہر ایک جگہ پہ جا کے ہر ایک انسان, جانور, ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھا ہے, بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھا ہے, ہر قسم کا نظام دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں چلے گی. کیوں؟ کہ اس کو باندھے رکھتی تھی, اس کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتی تھی, اس کو کھانے کو نہیں دیتی تھی. تو ایک اسلام جو ایک جانور کے حقوق کا اتنا تحفظ کر رہا ہے, کیا کبھی وہ کسی انسان کے حقوق کا تحفظ نہیں کرے گا؟ کبھی وہ یہ کہے گا کہ آپ ایک انسان کو مارے؟ من قتل نفسا واحدا فکانما قتل الناس جميعا. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری کی پوری انسانیت کو قتل کر دیا. تو اسلام تو امن کا دین ہے, امن کا گہوارہ ہے. جو انسان اسلام کی آغوش میں آ جاتا ہے وہ امن اور رحمت کی آغوش میں آ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ایک وہ تردید کر رہے ہیں. لیکن اسلام کا جو ایک پہلو پھیل رہا ہے, جو اسلام مغرب کے اندر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, وہ اسلام کی حقیقت ہے. اور جو اسلام فوبیا کی تحریکیں چلی ہیں 9/11 کے بعد, یہ رپورٹس ہیں, انٹرنیٹ کے اوپر سب سے زیادہ سرچ کیا جانے والا مذہب اسلام ہے, اور سب سے زیادہ سرچ کیا جانے والا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ سب چیزیں 9/11 کے بعد ہے. میں کہتا ہوں کہ میں تو خوش ہوتا ہوں, میں اس بات سے خوش ہوتا ہوں کہ یہ اور نیگیٹو فیس دنیا کے سامنے پیش کرے, اور دنیا خود اس بات کا فیصلہ کر لے گی کہ انہوں نے کس چیز کو اختیار کرنا ہے, کیونکہ تمام غموں کا مداوع, تمام مسائل کا حل صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے. جی بالکل, جیسا کہ پروگرام کے شروع میں نے کہا تھا کہ جتنا زیادہ جو دوسرے مذاہب ہیں وہ اسلام کے خلاف برائیاں کر رہے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں, بالکل ناکام کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھیں جیسا کہ آج کا جو دور ہے وہ انٹرنیٹ کا دور ہے, ہر بندہ جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ اس کی پہنچ ہے, ہر جگہ انٹرنیٹ اس کی پہنچ ہے. تو اس میں ہمارے ان بھائیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے جنہوں نے جو ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر اور مسائل اور ساری چیزیں جو ہیں وہ انٹرنیٹ پر جو ہے وہ اپلوڈ کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ماشاءاللہ ایک سمجھ لیں کہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کی افادیت کو سمجھا اور انہوں نے لوگوں تک صحیح مواد کو فراہم کیا, صحیح کتب کی فراہمی کی, صحیح چیزیں دی. اور میری آج کل کے جو ہماری یوتھ ہے, جو ہمارے نوجوان ہیں اور جو ہمارے اسلامک اسکالرز ہیں, میری ان سے گزارش ہے کہ آپ ان جدید وسائل کو استعمال کریں. یہ جتنے جدید وسائل ہیں, یہ انٹرنیٹ ہے, یہ سوشل میڈیا ہے, یہ ٹی وی نیٹ ورک ہے, یہ پرنٹ میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, یہ تمام کے تمام وسائل یہ آپ کے لیے بنے ہیں. اور وہ لوگ ان وسائل کو استعمال کر کے اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اور ہم لوگ جو اسلام کے وارثین ہیں, اسلام کے جانشین ہیں, ہمیں بھی ان وسائل کو استعمال کرنا چاہیے کہ ہم اس کے اوپر فتویٰ سازی شروع کر دیں, ہم طرح طرح کے باتیں کریں. خیر میں اس ایک الگ موضوع ہے, اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. تو میری تمام اسلامی اسکالرز سے یہ ایک اس چینل کی وساطت سے میری اپیل بھی ہے کہ آپ ان چیزوں کو سیکھیں,
ان چیزوں کو سمجھیں اور جدید سے جدید وسائل استعمال کر کے اسلام کا مثبت چہرہ دنیا تک پہنچائیں. جی بالکل، جیسا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام جو ہے وہ سلامتی کا دین ہے. بالکل. تو ہمارے ناظرین کو جو ہے قرآن اور احادیث کی روشنی میں ذرا ایک سلامتی کا جو ایک کنسیپٹ ہے، ایک جو ویژن ہے جو ایک اسلام نے ہمیں دیا ہے، اس کو ذرا بتائیں کہ اسلام نے جو سلامتی کا جو اسلام نے بولا کہ اسلام جو ہے سلامتی کا دین ہے. بالکل. اب لوگوں کے ذہن میں جو ہے نا یہ تھوڑی سی خلل ہوتی ہے کہ سلامتی کس چیز کی سلامتی، کیسی سلامتی. صحیح. ٹھیک ہے، ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، ہم دوسرے کا کیوں خیال رکھیں. ٹھیک ہے، اب یہ چھوٹی سی چیزیں ہیں، اس چیز کو آپ تھوڑی سی وضاحت کریں. چونکہ آپ دیکھیں، اب ایک بندہ یورپ میں بیٹھا ہوا ہے، اب وہ سلامتی کس چیز کو کہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، ہمارا گھر محفوظ ہے، بس ٹھیک ہے، یہی سلامتی ہے. دین نے تو ہمیں صرف اپنا نہیں بلکہ باقی لوگوں کا بھی، باقی بھائیوں کا بھی، ہمساؤں کا بھی، سب کے بارے میں جو ہے وہ کہا کہ آپ ان کا خیال رکھیں، ان کی ہر لحاظ سے جو ہے وہ دیکھ بھال کریں. تو مخصوص تو نہیں ہے کہ صرف آپ خود سلامت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بس آپ سب کچھ سلامت ہے. آپ کیسے؟ میں اس کے جو ہے نا اپنی سلامتی کے بارے سے بات کی ہے تو میں بیسک سے ابتدا کرتا ہوں. اس کے اسلام لفظ اسلام ہی سلامتی سے ہے. یہ سلم میں ہے، عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ اور اشتقاق سلم سے ہے، اور سلم کا معنی ہی سلامتی ہے، جو اردو زبان میں بھی ہمارے ہاں یہ سلامت رہو، سلامتی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اسلام ہے ہی سلامتی سے. قرآن حکیم کے اندر، قرآن مجید کے اندر 300 سے زائد آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ذکر ہوا ہے. اور قرآن مجید کی ابتدا، ہر انسان جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو ابتدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتا ہے. تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات، بنیادی صفات بیان ہو رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن، وہ اللہ تعالیٰ جو بہت زیادہ مہربان ہے. الرحمن یہ مبالغے کا صیغہ ہے. عربی زبان کے اندر مبالغہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب آپ نے کسی چیز کے اندر بہت زیادہ شدت یا غلو اختیار کرنا ہو کہ اس کی کوئی حدود ہی نہیں ہے، آپ الفاظ کے اندر اس کو بیان نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے مبالغے کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. تو الرحمن، اللہ تعالیٰ جو انسانوں کے ساتھ رحمت کرنے والے، محبت کرنے والے، وہ رحمان بہت زیادہ رحمت کرنے والے ہیں. اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے کے اندر، ہر چیز کے اندر رحمت کے پہلو کو حتی المقدور ملحوظ رکھا گیا ہے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نفس کے اوپر، اپنی جان کے اوپر رحمت کو لازم قرار دے دیا ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ. جی معذرت کے ساتھ ابھی ہمارے ساتھ ثاقب ریاض بٹ صاحب لائن پہ موجود ہیں، ابھی ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ثاقب صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. جیسا کہ ابھی بات ہو رہی ہے کہ یورپ میں جو نوجوان ہیں وہ اسلام کی طرف جو ہیں وہ مائل ہو رہے ہیں، اسلام کی طرف آ رہے ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ وہ جو یورپ میں رہنے والے نوجوان ہیں وہ آخر کیا وجہ ہے، آخر کیا کشش ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف زیادہ سے زیادہ آ رہے ہیں؟ اسلام تو شروع سے ہی جو ہے وہ مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو اپنی طرف راغب کرتا ہے. یہ دین ہی ہمارا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا دین ہے جس کی طرف لوگ خود سے راغب ہوتے ہیں. اور یہ لوگوں کو، دوسرا یہ کہ اکثر ایسے لوگ ہیں جو ہر وقت یورپ میں مطلب کہ بزی رہتے ہیں کام میں، یہ وہ آنا جانا، ان کا ٹائم کا شیڈیول اس طرح کا ہے جس کی وجہ سے وہ لگاتار مسجد میں جا نہیں سکتے. دوسرا یہاں پہ مغربی ملکوں میں یہ ہے کہ اذان کا رواج نہیں ہے، کہ اذان نہیں دی جاتی. اس وجہ سے لوگ کچھ تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں آپ کہ لوگ اسلام سے دور نہیں ہیں، لیکن وہ ٹائم نہیں دے پاتے جو کہ ہمیں دینا چاہیے. دوسرا سوشل میڈیا اور باقی ٹی وی وغیرہ یہ مسلمانوں کو بہت زیادہ راغب کرتا ہے کہ وہ اپنے دین کی طرف تیاری کریں اور اسلام کی طرف زیادہ رجوع کریں. جی تو اس میں ایک چیز تو ایک اور چیز کہ اب یورپ میں جو اسلام ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہے. اس کے برعکس دیکھا جائے تو پوری دنیا میں جو ہے وہ اسلام کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. اور تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی اس کا صرف میں نے جو اپنے استادوں سے اور اپنے والدین سے یہی سیکھا ہے، اور یہی میری عقل جو ہے وہ اس چیز کا جواب دے سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ ہیں وہاں پہ شیطان بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا صحیح راستہ ہے،
شیطان کا غلط رستہ ہے. یہ انسان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کس رستے پہ جاتا ہے, کس رستے کو سلیکٹ کرتا ہے. جہاں تک آپ نے پوچھا کہ اسلام کی طرف مرد حضرات زیادہ راغب ہیں اور خواتین بھی ہیں اس سائڈ پہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے اپنا سوال تاکہ میں اس پہ ڈیٹیل سے بات کر سکوں. جی ثاقب صاحب, میں نے یہ پوچھا ہے کہ یورپ میں جو اسلام ہے وہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے, لیکن اب دیکھا جائے پوری دنیا میں سوشل میڈیا ہو, چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو, اس سارے میں اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اسلام کو دہشت گردوں کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. جی ہاں, دراصل وہ یہی کہتے ہیں کہ all the Muslims are terrorists, کہ سب مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہیں. ٹیررزم اگر یہ کچھ عرصہ پہلے میں ویڈیو دیکھ رہا تھا اور ریویو بھی کیا میں نے اس پہ اور چیک بھی کیا, تو وہ بتایا کہ سب سے پہلا ٹیررزم فرانس سے شروع ہوا تھا, اور دوسرے ملکوں میں ٹیررزم جو ہے نا وہ عروج پہ تھا. یہ اسلام کو صرف یہ 9/11 اور کچھ جو واقعات ہیں اس کو ابھارا ہے کہ مسلمان جس کی زد میں آ گئے ہیں. دوسرا ہے اسلام کی طرف لوگ راغب کیوں ہو رہے ہیں. اس کے راغب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا سب سے زیادہ کہ آپ نمازیں پڑھیں, آپ زکوٰۃ دیں, آپ حج کریں, آپ طواف کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز فرمائی ہے, اپنا اخلاق اچھا کریں. اور مغربی ملکوں میں اسلام کی طرف دوسرے لوگوں کا راغب ہونے کی وجہ یہی ہے کہ جب ہمارا اخلاق اچھا ہوگا, لوگ اس اخلاق کی وجہ سے جو ہے نا وہ اسلام کی طرف زیادہ راغب ہوں گے. دوسرا پھر ہمارے اعمال وہ ہمیں وہیں لے کے جائیں گے جیسا ہم کام کریں گے. جی ثاقب صاحب, جیسا کہ آپ انگلینڈ میں ہوتے ہیں, تو انگلینڈ میں جو نوجوان ہیں جو اسلام کی طرف آ رہے ہیں, تو معاشرتی لحاظ سے جو وہاں کے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ کیسا رویہ, کیسا سلوک ان کے ساتھ کر رہے ہیں؟ جہاں پہ اچھے لوگ ہیں وہاں پہ برے لوگ بھی ہیں. میری والدہ ہمیشہ مجھے یہی کہتی ہیں کہ 5 انگلیاں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی. ہماری کمیونٹی میں صرف مسلمانوں کو نہ آپ لیں, کمیونٹی کو اگر لیں, دیکھ لیں آپ, پاکستانیوں کو دیکھ لیں, بنگلہ دیشیوں کو دیکھ لیں, جو مسلمان صرف پہلے ہم اپنی کمیونٹی کی بات کرتے ہیں, تو وہ اس میں اچھے بھی ہیں اس میں برے بھی ہیں. لیکن لوگ راغب صرف اس وجہ سے, ایسے نان مسلم بھی ہیں. آپ دیکھیں جرمنی اٹھا لیں, آپ پیرس اٹھا لیں, آپ اٹلی اٹھا لیں, اسپین اٹھا لیں, سب ملکوں میں لوگ, امریکہ میں بھی بلکہ زیادہ, جس طرح ہم دوسرے طبقوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, جس طرح زائنسٹ ہیں, اسرائیلی ہیں, عیسائی ہیں. آپ کو پتا یورپ میں زیادہ تر عیسائی ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پہ حکومت اوپر سے لے کے نیچے تک عیسائیوں کی ہے. لیکن ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ دوسرے طبقے کو یا دوسرے ریلیجن کو اٹیک نہیں کریں. یہ اسلام میں سب سے اچھی بات ہے. اس چیز کو دیکھ کے لوگ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں. دوسرا پھر ہمارا طور طریقہ, ہمارے اچھے بھی ہیں لوگ, برے بھی ہیں, تو اس کو زیادہ لوگ اٹریکٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے لوگ زیادہ, ہاں لوگ اگینسٹ بھی ہیں اسلام کے, ایسے اسلامی فوبک بھی ہیں لوگ, تو وہ ہر چیز جو ہے نا ساتھ ساتھ چلتی, جہاں ٹھنڈا ہے وہاں گرم بھی ہے. جی ثاقب صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین, یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, یہاں پر لیتے ہیں کال. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وصال اردو. جی میرا نام ساجد ارشاد ہے, میں پتوں کی پاکستان سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے آپ کا. جی نام ساجد ارشاد ہے, میں پتوں کی پاکستان سے بات کر رہا ہوں. جی ساجد صاحب, آپ کا آج کے موضوع کے حوالے سے آپ کا کیا سوال ہے؟ پہلے تو جی میں آپ کو محبت بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں, اور معزز مہمان مولانا عبید الرحمان صاحب کو بھی بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں. اور جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, خبر
दिल बहुत खुश हुआ और मैंने पाकिस्तान में बैठ के आपको प्रोग्राम सुना देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, अमान की ताजगी हुई। मेरा सवाल ये रहेगा कि इस्लाम में तो बहुत सारे लोग दाखिल हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्या आया हम जो मुसलमान हैं वो इस्लामी तकाज़ों को किस तरह पूरा कर रहे हैं? हमें कौन सी खामियां हैं, कौन सी चीजें ऐसी है हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि मैं इस्लाम में हूँ, लेकिन मैं इस्लाम के जो हकूक हैं, जो इस्लाम ने मुझे सारा कुछ दिया है, उसको मैं अच्छे तरीके से नहीं कर रहा। तो नौजवान नस्ल जो है पाकिस्तान में, और इंडियन चैनल, गाने वगैरह ये चीजें सुन रही है, तो उसको आप क्या मैसेज देंगे और किस तरह इस्लाम को मजीद फरोग दिया जा सकता है? तो हम भी चाहते हैं कि इस्लाम मजीद फैले और हर गाँव, करिया, हर मुल्क में इस्लाम का बोलबाला। जी जी, और जो हमारे नबी की जी बिल्कुल साहिद साहब, आपका सवाल जो है वो बहुत ही अहमियत कामिल है। जी आप क्या कहेंगे बद साहब? कलर्स का नाम क्या था? साजिद साहब। साजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद साहब। सबसे पहले तो आपको आपके सलाम के जवाब, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की। सही साहब, देखिए मसला और इशू ये है कि हमारे पाकिस्तान, जब से पाकिस्तान बना है उसको जितना अरसा हो गया है, उस वक़्त से पाकिस्तान के अंदर हम समझ रहे हैं कि दीन का, दावत का, इस्लाह का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन सेकुलरिज्म का जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो एजेंडा यह है कि दीन की दावत को मस्जिद की चारदीवारी के अंदर बंद करके रख दो। इस दीन को मस्जिद और मदरसा के मिंबर व महराब तक महदूद करके रख दो। और वो आज अपने इस एजेंडे के अंदर, अपने इस मिशन के अंदर 100% कामयाब है। हम लोग मसाजिद के अंदर दुरूस दे के, हम लोग मसाजिद के अंदर जलसे करवा के बहुत खुश हैं कि जी हम इस्लाम की दावत का काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। होता क्या है कि पिछले 40-50 साल से मस्जिद के अंदर कोई नया बंदा प्रोड्यूस नहीं हो रहा। वही पुराने चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर वो चेहरे नज़र आ रहे हैं। किसी जगह पर जलसा होता है तो वहाँ पर जलसा कम, मुलाकातें ज़्यादा होती है। अच्छा जी माशाल्लाह, हमारी पिछले एक जलसे में मुलाकात हुई थी, इस बार इस जलसे में मुलाकात हुई है। तो वो जो एक रूह थी वो ख़त्म हो चुकी है और नया बंदा प्रोड्यूस नहीं हो रहा। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दावत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है? हमारी वो यूथ, हमारे वो नौजवान जो इस वक्त कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जो इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने मुस्तकबिल के अंदर आके ब्यूरोक्रेट बनना है, लॉयर बनना है, डॉक्टर बनना है, मुल्क का पॉलिसी मेकर बनना है, सियासतदान बनना है, उन लोगों को दावत देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने मुल्क का निज़ाम चलाना है। अब माज़रत के साथ दिल खून के आंसू होता है ऐसी बातें करते हुए कि पाकिस्तान जो अपने आप को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहता है और इस्लाम के नाम के ऊपर जिसका क़याम हुआ, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। पाकिस्तान का एक सियासतदान हो, वज़ीर हो, सिर्फ सियासतदान ना हो, उसके बाद वज़ीर हो, और जब मजलिस के अंदर उनको तलावत करने के लिए कहा जाए तो जब वो कुल हुवल्लाह पढ़े तो उनसे कुल हुवल्लाह नहीं पढ़ी जा सके। ये कुल हुवल्लाह सूरतुल इखलास, ये एक ऐसी सूरत है जो मुसलमान के बच्चे को याद है, और जिस मुसलमान को सूरत इखलास नहीं आती उसके इस्लाम का क्या हाल है? हम इसके ऊपर क्या बात कर सकते हैं? और देखा जाए, और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? इस्लाम को कर रहे हैं, पाकिस्तान को कर रहे हैं, पाकिस्तान को कर रहे हैं, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जो इस्लाम के नाम पे बना, जिसके लिए लोगों ने कुर्बानियां दी, अपना खून बहाया, लोगों की इज्जतें तातार हुई, क्या कुछ नहीं हुआ। हम इंशाल्लाह इसके ऊपर एक अलग से प्रोग्राम करेंगे कि इस्लाम के लिए क्या क्या, पाकिस्तान के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी गई। तो मैं ये बात कर रहा था कि वो इंसान पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, मुल्क का सियासतदान है, और सूरत इखलास उसको नहीं आती। मुझे एक बात बताएं, जब वो इंसान मुल्क की पॉलिसी बनाएगा जिसको सूरत इखलास नहीं आती, दीन के साथ उसका ये ताल्लुक है, तो वो कहाँ पर पॉलिसी बनाते हुए इस्लाम को मलहूज़ खातिर रखेगा? बिल्कुल ऐसे। तो हमारी वो यूथ जो इस वक्त कॉलेज में पढ़ रही है, जो इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही है, जिसने कल को आके मुल्क का पॉलिसी मेकर बनना है, मुल्क की उन्होंने तहजीब को, तमद्दुन को संवारना है, मुल्क को आगे लेके चलना है, उन लोगों को सबसे ज़्यादा दावत की ज़रूरत है। और हम मस्जिद और मदरसे के अंदर, उसके मिंबर और महराब के अंदर, हम अपने जुमा के खुतबा देकर, अपने दुरूस देकर हम बहुत जो है ना वो अपने आप को समझ रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा दीन का काम कर लिया है। तो माशाल्लाह साजिद भाई जैसे जो अच्छी सोच रखने वाले हमारे नौजवान, जो हमारी यूथ इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और जो इस वक्त कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में चल रहे हैं, उनको इस पैगाम को आगे लेके बढ़ना है। उनको अपने कॉलेजेस के अंदर, उनको अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हमारे नौजवानों को, जैसा उन्होंने जिक्र किया कि हमारा आज का नौजवान वो दूसरी चीज़ों की तरफ राग़िब हो रहा है, वो आज बॉलीवुड हॉलीवुड की तरफ राग़िब हो रहा है, वो टीवी के ऊपर गाने तमाशे देख रहा है।
تو آپ یوتھ ہیں, آپ نے ان کی اصلاح کرنی ہے, آپ نے ان کو آگے لے کے بڑھنا ہے. جس طرح آپ دیکھیں کہ مغرب کے اندر جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ جو یوتھ, جو نوجوان ایک مسلمان ہوتا ہے, وہ پھر ایک مسلمان نہیں رہتا, وہ پورے ایک امت بن جاتا ہے. جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے ابراہیم کان امتن, تو وہ ایک اسلام کی ایک پوری ایک جانشینی کرتا ہے, اسلام کی ترجمانی کرتا ہے, اور اپنے ساتھ ایک نہیں کہ لوگوں کو اسلام کی آغوش میں لے کے آتا ہے. جی بالکل, یہاں پر ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وصال اردو سے بول رہے ہیں آپ؟ جی وصال اردو سے بول رہے ہیں. جی آپ کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ملتان پاکستان سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے, آپ کا آج کے موضوع کے حوالے سے کیا سوال ہے؟ میں نے کچھ یعنی کہ قرآن پاک کے ترجمے کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھنا تھا. تو جی آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے یورپ میں جو نوجوان ہیں وہ اسلام کی طرف کیوں آ رہے ہیں, تو اس موضوع کے حوالے سے آپ کا کیا سوال ہے؟ ہاں جی, میں آپ کو بتاتا ہوں. سوال یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا یہ علماء کرام, تو ان کو چاہیے کہ قرآن پاک سے ہدایت حاصل کریں, کیونکہ ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی محترم, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو اپنے ٹی وی ہے اس کا والیوم جو ہے اس کو ذرا بند کر دیں تاکہ آواز جو ہے آپ کو کلیئر سنائی دے. آواز آپ ڈائریکٹ وہیں پہ آ رہی ہے یا آواز آپ کہیں اور سے بول رہے ہیں؟ جی آپ اپنا جو ٹی وی, آپ نے جو پیچھے ٹی وی لگایا ہوا ہے اس کی جو آواز ہے اس کو بند کر دیں. نہیں میں صحیح بول رہا ہوں. یہ جی آپ اپنا سوال بتائیے. سوال یہ ہے کہ میں نے کئی اپنے دوستوں کو ترجمے والا قرآن پاک دیا ہے, تو انہوں نے پڑھنے سے انکار کر دیا کہ ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے, کیونکہ علماء کرام کا ان کے اوپر اتنا اثر ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو علماء کرام کہہ رہے ہیں نا وہ صحیح ہے, قرآن پاک پڑھیں گے تو ہم تو عالم نہیں ہے, اس لیے ہم گمراہ ہو جائیں گے. تو اس لیے کوئی ایسا آپ سسٹم کریں کہ ہمارے نوجوانوں کو قرآن پاک کی طرف راغب ہوں اور اس کا ترجمہ سیکھیں اور اس سے حاصل کریں. جیسے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں, لیکن جب باہر نکلتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں بزرگ ہمارے اتنے اچھے ہیں, اس سے مسئلہ پوچھیں, اس سے مسئلہ پوچھیں. جب قرآن پاک ہمارے سامنے ہو تو ہمیں دوسروں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی پھر میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ دیوبندی ہے تو دیوبندی مسئلہ کا ترجمہ اس کے آگے رکھا جائے, لیکن وہ اس سے بھی انکار کر دیتا ہے. کہتے نہیں جی ہمیں تو اس سے پوچھنا, عالم دین سے پوچھنا, ہم قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے, یہ عالم ان کا علماء کرام کا کام ہے. جب وہ کہتے ہیں علماء کرام کے پاس جاتے ہیں تو علماء کرام کہتے ہیں یار ہم جو کہہ رہے ہیں ہم قرآن پاک کے خلاف کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہمارے بزرگوں نے کہا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے پاس قرآن پاک کے خلاف عمل کرے. جی بالکل آپ کا جو بالکل آپ کا جو سوال ہے, پھر میں آپ کو 2-4 مثالیں بھی دوں گا. ایسے میرے پاس مثالیں ہیں کہ میں نے ان کو کہا دیکھو قرآن پاک میں یہ لکھا ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا, ہمیں تو بس جو علماء کرام نے کہہ دیا وہی ٹھیک ہے, بس باقی سب غلط ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, آپ کا سوال جو کیسا کروں, تو آپ کے پاس ماشاءاللہ ایک میڈیا کا یہ ہے, تو اس میں آپ کوئی ایسا چینل اشر کریں کہ وہ ترجمے کی طرف راغب ہوں, ہمیں پتہ چلے کہ قرآن پاک ہمیں کیا رہا ہے. جی بالکل آپ کا جو سوال ہے یہ بہت زیادہ اچھا ہے. تو دیکھیں یہاں پر یہ انہوں نے جو سوال کیا نا وہ ایک بڑی بہترین چیز ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو قرآن پاک کی طرف ان کی جو توجہ ہے قرآن پاک کی طرف ان کی توجہ دلائی جائے. قرآن پاک اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ قرآن, دیکھیں پوری یورپ میں جو لوگ ہیں وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں تو وہ قرآن پاک کو پڑھ کے آ رہے ہیں, وہ اس کی تعلیم کو جو ہے وہ اس کے ترجمے کے ساتھ, وہ ظاہری بات ہے جو جس ملک میں رہ رہا ہے اس کو اس کے مطلوبہ ہی جو ہے وہ لینگویج میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہے. اب دیکھیں جب وہ ترجمہ پڑھ رہا ہے تو اسلام کی طرف زیادہ آ رہا ہے. یہ بھائی کا بہت اچھا سوال ہے. بالکل جی, قرآن مجید تو مرجع الخلائق ہے, تمام علوم کا منبع ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو تو آسان کر دیا ہے, کوئی ہے سمجھنے والا جو قرآن مجید کی طرف آئے, قرآن مجید کو پر غور و خوض کرے. سب سے بڑی کمی ہماری ہے, ہم قرآن کو ٹائم نہیں دیتے. دیکھیے ہمارے گھر کے اندر ہمیں اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے, جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ رات کو جب بچوں میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی میرے والد صاحب نے اس طرح کہا تھا, میرے والد صاحب نے اس طرح کہا تھا. تو والدین سے محبت ہے, محبت کا اظہار آپ اپنے بچوں کو ان کی باتیں سنا کر کرتے ہیں.
تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے؟ ہم اس کا دعویٰ نہیں کرتے؟ کیا ہمیں رسول اللہ سے محبت نہیں ہے؟ کیا ہمیں قرآن سے محبت نہیں ہے؟ تو کیا کبھی ہم نے رات کو یا صبح کے وقت اپنے بچوں کو بٹھا کے قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ یا 2 آیات کا ترجمہ بھی سکھایا ہے، کہ قرآن مجید کا ترجمہ بھی بتایا ہے؟ یہ ہمارا قرآن دین کے ساتھ تمسک اور دین کے ساتھ تعلق ہے جو ہمارے پاکستان کے اندر لوگوں کا ہے۔ تو قرآن مجید، جو انسان قرآن مجید کو پڑھ لیتا ہے، قرآن مجید کا معنی سمجھ لیتا ہے، اس کو تفسیر کے ساتھ، اس کو مفہوم کے ساتھ، صرف قرآن پڑھ لینا، اس بات کی حقیقت کے اندر کوئی شک نہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے کہ جو انسان اس کو چھوتا ہے اس کے اوپر بھی نیکی ہے، جو دیکھتا ہے اس کے اوپر بھی نیکی ہے، اور پڑھنے کے اوپر بھی نیکی ہے۔ لیکن قرآن کا نازل کرنے کا جو اصل مقصد تھا وہ یہی تھا کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے نازل فرمایا لیدبروا آیاتہ، تاکہ قرآن مجید کی آیات کے اوپر تدبر کیا جائے۔ تدبر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی دبر ہے۔ دبر کسی چیز کی پشت کو کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کی ایک اپ سائڈ ہوتی ہے، ایک باٹم سائز ہوتی ہے۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ حکم دے رہے ہیں، ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں قرآن کے اندر کہ آپ قرآن کے معنی کے اندر اس قدر غوطہ زن ہو جاؤ، اس قدر اس کے معنی کے اندر ڈوب جاؤ کہ تم اس کی باٹم لائن تک پہنچ جاؤ، اس قدر قرآن کے معنی کے اندر کھپ جاؤ۔ اور ہم تو سادہ سادہ ترجمہ پڑھنے سے بھی قاصر ہیں، نہ ہم اس کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میری تو گزارش ہے جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں، زیادہ نہیں، اپنے روزانہ کی روٹین میں، اپنے دن کے اندر، اپنی مصروفیات میں سے صرف 15 منٹ، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جو انسان صبح فجر کے بعد بیٹھتا ہے اور 2 آیات پڑھتا ہے، وہ 2 آیات اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 2 سرخ بختی اونٹنیاں، اگر ہم اس چیز کو آج کے معنی میں کریں تو 2 لینڈ کروزرز V8 یا 2 آڈی کارز اللہ تعالیٰ کے راہ میں جو ہے وہ صدقہ کرنے کا اجر اس انسان کو مل گیا تھا۔ تو فجر کے بعد صبح بیٹھیے، صرف 15 منٹ 2 آیات اس کو پڑھیے، قرآن مجید کا ترجمہ اپنے گھر میں رکھیے، تفسیر پڑھیے، دیکھیے پھر کس طرح اس قرآن کی برکات سے ہمارے معاشرے میں تبدیلی آتی ہے، اور ہمارا معاشرہ ایک امن کا گہوارہ، ہمارا معاشرہ دنیا کے اندر ایک جنت کی تصویر اس کی شکل اور اس کی تصویر پیش کرے گا۔ جی بالکل ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے، یہاں پر وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ بریک سے جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ نوجوان جو ہیں وہ ہمارے اسپیشلی پاکستان کے نوجوانوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ ان کو چاہیے کہ قرآن پاک کی جو ہے ان کو تلاوت کرنی چاہیے، قرآن پاک کی جو ایک تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو ناظرین، ابھی ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ عنایت اللہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب، آپ کو تھوڑی دیر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک منٹ۔ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، مگر میں کلاس میں ہوں۔ لگتا ہے یہاں پر کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، بات ہو رہی تھی کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کا قرآن پاک کی طرف ان کی توجہ دلانا، اور اس کے ساتھ اس چیز کے اوپر زور دینا کہ آپ قرآن پاک میں جو چیز پڑھ رہے ہیں اس کا جو ترجمہ ہے اس کے اوپر، ہمارے کالر تھے انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی۔ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اس چیز کی طرف ابھی آ تو رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اس کی جو ہے اس چیز کے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ چیز کا جب تک آپ کو اس کے ٹرانسلیشن کا، اس کے مطلب کا پتہ نہیں ہوگا، تب تک آپ اس چیز کے اوپر اس کو مکمل فالو نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، بات ہمارا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ مغرب کی ہم اس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو مغرب میں جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ کس چیز کو دیکھ کے اسلام کی طرف آ رہے ہیں؟ تو ناظرین، ہم آپ کو یہاں پر ایک ویڈیو دکھائیں گے جس میں ایک امریکہ میں ایک جو ٹاپ کلاس سنگر ہے اس کا اسلام کی طرف آنا، اور اسلام میں آ کر اس کی جو ایک فیلنگ ہے وہ کیسی ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ جو ہے وہ کیون گیٹس ہیں سنگر، ان کا اسلام کی طرف آنا۔ ناظرین، یہاں پر ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد ہم اس بات کو جاری رکھتے ہیں۔ ہم کو سے کوشچن لیں گے بعد میں۔ جی جیسا کہ ابھی ایک سنگر ہے، کیون گیٹس ان کا نام ہے،
ابھی یہ اسلام سے ابھی جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسلام سے پہلے کے مناظر ہیں کہ یہ ایک سنگر ہے ٹاپ کے کلاس کا سنگر ہے اور کوئی امریکہ میں اس طرح کی جو ہے زندگی کو دیکھے تو کوئی انسان کبھی یہ جی بالکل جی بالکل آپ نے ان کی پہلے کی زندگی دیکھی, ابھی اسلام قبول کرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس چیز کو دیکھیں کہ انہوں نے اب اپنے آپ میں کیا تبدیلی لائی ہے. ابھی مختلف جگہوں پہ انہوں نے اس چیز کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں. یہ ہماری ملاقات ہم سے ہوئی تھی تو ان سے بات ہم کر رہے تھے کہ وہ انہوں نے اسلام قبول کیسے کیا. ابھی یہ اس دفعہ انہوں نے حج کیا ہے اور حج کے یہ مناظر ہے, ٹھیک ہے. حج میں یہ حج سے پہلے آئے تھے, انہوں نے عمرہ بھی کیا پھر حج بھی کیا. اور اللہ سے جی بالکل اس کی حالت کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس ابھی الفاظ نہیں ہیں. تو ابھی دیکھا کہ یہ کیون گیٹس امریکہ کا ٹاپ کا سنگر, لوگ نوجوان جو ہے ان کے نام جب کہیں بھی یہ میوزک کے لیے جاتے تو نوجوان دور دور سے آتے کہ یار اس بندے کو ہم نے سننا ہے. لیکن اسلام اس نے کیسے قبول کیا, اس کی کہانی بڑی دلچسپ ہے. اس کے جو والد ہیں وہ پہلے اسلام لا چکے تھے. ایک دن وہ تلاوت کر رہے تھے, ان کا گزر ہوا, ان کے کان میں ہلکی سی قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ اس کی آواز آئی. انہوں نے دیکھا اس کے دل کو اچھی لگی, گئے نزدیک سے لیکن پھر وہاں سے چلے گئے. ایک دفعہ پھر ایسے ہوا, پھر ان کے دل میں تھوڑی سی اور محبت بڑھی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آواز ہے اس سے میرے دل کو سکون ملا تھوڑا سا. پھر نکل گئے. تیسری بار جب انہوں نے سنی تو یہ اپنے والد کے پاس گئے اور کہا کہ آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اسلام لا چکے ہیں, یہ اللہ پاک کا پاک کلام ہے. تو انہوں نے کہا مجھے سنایا جائے. جب انہوں نے قرآن پاک کی, ان کے والد نے قرآن پاک کی چند صورتیں ان کو سنائیں تو ان کے دل میں اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کو مطالعہ کروں گا. پھر انہوں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا. اسلام کو پڑھتے پڑھتے پھر انہوں نے قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے وہ بھی پڑھا. جب قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا اور اسلام کو مکمل سمجھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں کیا تھا پہلے, اور اسلام کو جب پڑھا تو انہوں نے پھر اسلام کی پہلی بات تو یہ کہ اسلام کے خلاف جو لوگوں کے غلط شکوات ہیں ان کو انہوں نے دور کیا اور انہوں نے فوراً ساری چیزیں چھوڑ دیں. سنگر جو ٹاپ کلاس اور ہائی ریٹنگ والا جو سنگر ہے اس نے اپنی ساری زندگی ایک طرف کر دی کہ آج انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد میں یہ جو دوسری چیزیں ان ساری چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں. اچھا جب ان سے ہم ملے تو انہوں نے اتنا پھوٹ کر روئے اور کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیں. اور باتوں میں اتنا پھوٹ کر اور کہہ رہے ہیں کہ میں اسلام سے پہلے میری زندگی میں کوئی ترتیب نہیں تھی, مجھے پیسے کی فراوانی تھی, ہر چیز کی فراوانی تھی, لیکن میرے دل میں سکون نہیں تھا. قرآن پاک کو جب پڑھا, اسلام کو جب پڑھا اور جب میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اسلام کی طرف آؤں گا تو میرے دل میں سکون آ گیا. اس رات میں بڑے سکون سے سویا. ٹھیک ہے. اچھا پھر ان سے پوچھا کہ آپ جو ہے اپنی پوری زندگی جو ہے آپ نے اس چیز میں گزاری ہے, آپ پہلے کی زندگی اور اب کی زندگی میں جو ہے وہ کیا فرق محسوس کرتے ہیں. تو پھر ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں کہ پہلے میں گمراہ تھا, بے ترتیب تھا, اسلام نے مجھے ترتیب میں ڈال دیا, میرے دل کو سکون دے دیا, میری زندگی سنور گئی. اور ان کی جو وائف ہیں ماشاءاللہ سے وہ تو اتنا پھوٹ کر روتی ہیں, وہ 24 گھنٹے اللہ سے دعا مانگتے رہتی ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دو. اب یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے, ٹھیک ہے. یہ ابھی یہ جو ایک کیون گیٹس ہے یہ ہمارے معاشرے میں اور اسپیشلی یورپ کے معاشرے میں ایک چھوٹی سی مثال ہے. اس طرح کی ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے ہیں اور اس کے اوپر وصال اردو جو ہے وہ ہر روز ایک پروگرام لگتا ہے, قرآن میری ہدایت کا ذریعہ. اس میں مختلف جو لوگ ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا, ان کی زندگی اسلام سے پہلے کیسی تھی, اب وہ اپنی آنے والی زندگی جو ہے وہ کیسی گزاریں گے. تو یہ وصال اردو کے اوپر آپ ناظرین اس کو ہر روز دیکھ سکتے ہیں. ہر روز ایک نیا پروگرام جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور ان کے حالات و واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جو اسلام کی طرف لے کے آ رہی ہیں. تو آپ کیا کہیں گے؟
ماشاءاللہ بہت ہی ایک ایمان افروز ویڈیو میں نے دیکھی ہے، اور واللہ جب میں دیکھ رہا تھا تو میرے جو اندر سے فیلنگز ہیں میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. اسلام اور قرآن مجید کے ساتھ جو ایک انسان کا تعلق ہے، جس انسان کا تعلق ایک دفعہ قرآن سے جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایسی ایک لذت رکھ دی ہے، ایسا ایک ذائقہ رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر، جو انسان ایک دفعہ اس کو سمجھ کے پڑھ لیتا ہے، پھر اس کے سامنے دنیا کی تمام لذتیں، تمام رنگ بے رنگ ہے، تمام لذتیں بے ذائقہ ہے، پھر اس کو وہ سکون قرآن مجید کے علاوہ اور کسی جگہ پہ نہیں ملتا. اور یہی وہ چیز ہے جو آج مغرب کو پریشان کیے ہوئے ہے، اور قرآن مجید کو پڑھ کے لاکھوں نہیں سینکڑوں نوجوان آج اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں. اور یہ قرآن انشاءاللہ الرحمن جو ہے وہ پورے یورپ کے اندر ایک تبدیلی اور ایک انقلاب لے کر آئے گا. قرآن ایک کتاب انقلاب ہے. جو انسان قرآن کو پڑھ لیتا ہے، اب وہ ویڈیو جب میں دیکھ رہا تھا تو کئی صحابہ کی زندگیاں، ان کے واقعات کہ قرآن مجید نے ان کی زندگی کو کس طرح بدل دیا. نعوذ باللہ من ذالک، نفس کفر نہ باشد. مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور جادوگر کہا کرتے تھے. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایک انسان کس طرح اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی، اپنی زندگی کا سب کچھ، اپنا مال و دولت، سب کچھ صرف ایک لمحے میں، لحظہ بھر سوچے بغیر سب کچھ لوٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ وہ قرآن کی تبدیلی تھی، قرآن کا چینج تھا جس نے صحابہ کرام کی زندگیوں کو اکثر بدل کے رکھ دیا. تو اس ویڈیو کے دوران مجھے قاضی ایاز رحمہ اللہ کا واقعہ مجھے یاد آ گیا. قاضی ایاز جو وقت کے بہت بڑے قاضی اور فقی عالم دین تھے، ان کی زندگی کی داستان بھی بہت عجیب ہے. قاضی ہونے سے پہلے یہ بہت بڑے ڈاکو اور بہت مشہور ڈاکو ہوا کرتے تھے، اور اپنے اس کے جو فن ہے، چوری اور رابری کا جو فن تھا، اس میں بہت ماہر تھے. قاضی ایاز یہ واحد ایسے ڈاکو تھے کہ جو بہت تیزی اور جلدی کے ساتھ کسی بھی رسی کو پکڑ کے دیوار کے اوپر چڑھ جایا کرتے تھے. تو ایک رات اسی طرح اپنی نیت سے، وہ ڈاکے کی نیت سے کسی گھر کے اوپر چڑھ رہے تھے. اب رسی گھر کی چھت کے اوپر پھینکی، اپنی رسی کو پکڑ کے چھت کے اوپر چڑھ رہے ہیں. اچانک سے جب کھڑکی کے پاس سے گزر ہوا، اللہ اکبر، تو ایک بزرگ وہاں پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ابھی یہ وقت نہیں آ گیا کہ مومنین کے ڈر اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ڈر جائیں؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. قاضی ایاز یہ آیت ان کے کانوں میں پڑی اور ان کے دل پہ جا کے اس نے ایک ایسی چوٹ کی کہ وہاں پر قاضی ایاز رحمہ اللہ کے ہاتھ اس رسی سے چھوٹ گئے اور اس بلندی سے نیچے زمین پر آ کے رہے، اور وہاں پر اپنا سر پکڑ کے بیٹھ کے سوچنے لگ پڑے کہ کس ڈگر کے اوپر جا رہا ہوں میں، کس نہج کے اوپر اپنی زندگی گزار رہا ہوں. اور کہنے لگے، ہاں اے اللہ، وہ وقت آ گیا کہ جب ایاز کا دل تیرے ذکر کی وجہ سے، تیرے قرآن کی وجہ سے ڈر گیا. پھر انہوں نے اپنی زندگی کو بدلا، قرآن اور شریعت کے علوم کو سیکھا اور وقت کے بہت بڑے قاضی بنے. جی بالکل. ابھی یہ وہ قرآن ہے جو زندگیوں کو بدلتا ہے. سیف اللہ صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ لائن پہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب، آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ ابھی ہماری جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جو یورپ میں نوجوان ہیں ان کا اسلام کی طرف آنا اور اسلام کو جو ہے قبول کرنا، اس میں دن بہ دن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یورپ میں رہنے والے نوجوان ہیں ان کا جو اسلام کی طرف آنا، اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ ایک تحقیق کے ذریعے یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اس وقت انہوں نے اپنے معاشروں میں بنتے ہوئے اور بگڑتے ہوئے حالات کو اچھے طریقے سے دیکھ لیا. اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انہیں چاہیے کہ وہ کسی بہتر حل کی طرف نکل آئیں، اور اس فیصلے اور اس مجبوری نے انہیں اسلام کی طرف رغبت دلائی ہے. جیسے ہمارے معاشرے میں اسلام میں رہنے والے بہت سارے لوگ اب اسلام سے یعنی اس کی افادیت سے انکاری ہوتے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے وہ لوگ اپنے معاشرے میں جب حالات میں رہ کر انہوں نے دیکھا نا کہ اس میں ان کے لیے سکون نہیں ہے اور ان کا مستقبل تاریک ہو رہا ہے اور اس سے ان کا معاشرتی نظام، اسی طریقے سے ان کی زندگی کا سسٹم سارا کا سارا تباہ ہو رہا ہے، تو انہیں مجبوراً یہ رخ اختیار کرنا پڑا. اور اس کے بعد وہ اب بڑے اہتمام کے ساتھ دین کی طرف رغبت یعنی دین کی طرف مائل ہو رہے ہیں. ہمیں یہاں تک معلوم ہوا کہ وہ لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ پگڑی پہنتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں.
دیگر بھی یعنی وہ ہمارے بعض بڑے حضرات کہتے ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں. مجھے ایک عالم کہہ رہے تھے انگلینڈ کے کہ میں نے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بات کی کہ آپ لوگ اتنی شدت کے ساتھ دین پر عمل کر رہے ہیں تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتی؟ وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم کسی غیر کے طریقوں کو اپنائیں، اور اس وجہ سے وہ لوگ بڑے یعنی مستقل مزاجی کے ساتھ دین کی طرف راغب ہو رہے ہیں. پھر ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوئی کہ جب ان لوگوں نے خود ریسرچ کی تو ان کے سامنے یہ حقیقت کھلی کہ جو کچھ اس وقت دنیا میں اسلام کے خلاف کیا جا رہا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے، اور وہ لوگ اپنی زندگی میں کسی قدر آزاد بھی ہیں تو انہوں نے سچائی کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور آخر کار انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا، جس کی وجہ سے اب ان کے علاقوں میں انہیں بہت مسائل کا سامنا ہو رہا ہے کہ دیکھیں ہماری نسل کس رخ پر جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اسلام کی ایک بڑی کامیابی ہے، اور ہم مسلمانوں کو بھی اس چیز سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جب اغیار ہمارے عمل پر اتر آئے ہیں اور ہمارے پاس نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ قرآن مجید کے مبارک تعلیمات موجود ہیں، تو ہم مسلمان کیوں کر اس پوزیشن پر اترے ہوئے ہیں کہ ہم دین کو نہیں اپناتے، دین پر زندگیاں نہیں ڈالتے، اور دینی احکامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو نہیں اپناتے، ان کی قدر کیوں نہیں کرتے. اور اس وقت جو ہمیں پریشانیوں کا سامنا ہے اس کی بھی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم سے وہ مبارک عمل چھوٹ گئے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کا احساس پیدا کریں کہ جو کچھ ہمارے پاس دولت موجود ہے خدا نہ کرے کہ کہیں ہمارے ہاتھوں سے چھن جائے اور وہ غیر اس کو تسلیم قبول کر لیں اور ہم خالی ہاتھ دنیا سے چلے جائیں. جی سیف صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جو نوجوان ہے جو پیدائشی طور پہ مسلمان ہے اور ایک وہ نوجوان جو نیو مسلم ہوا ہے، آپ اس میں کیا فرق ہے؟ آپ کیا ان میں فرق محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، جو شخص تو پیدائشی طور پر مسلمان ہے نا، شاید وہ اس چیز کی قدر کو اتنا نہیں سمجھتا جتنا بعد میں خود ریسرچ کر کے یا تعلیم کے ذریعے یا کسی حادثے کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے جو شخص مسلمان ہوتا ہے نا، اس کو بہت ساری ایسی چیزیں جو اس نے محنت کے ذریعے حاصل کی ہوتی ہیں وہ اس تک پہنچی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اس پر عمل پیرا ہوا ہوتا ہے. تو اس کا جب وہ ایسی صورت میں دین کی طرف آتا ہے نا تو پھر وہ ہر طرح کی مشکل کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتا ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ایمان لے کر آئے وہ ان میں اکثریت بڑے لوگوں کی تھی جنہوں نے خود دیکھا، دین کو دیکھا، دین کے حالات کو دیکھا، دین کی کامیابی کو دیکھا، اور پھر وہ جب اس پر آئے تو پھر ان کے لیے کسی بھی قسم کا فیصلہ قبول کرنا مشکل نہ تھا. ہمارا تو ایک بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم پیدائشی طور پر دین میں آ گئے، اور پھر اب ہم جو ہے نا جب دنیا کی رنگینیوں میں گم ہوتے ہیں تو پھر ہم سے بہت کچھ چھوٹ جاتا ہے. پھر اس کو ہم گھر کا دین سمجھ کے اس کی قدر چھوڑ دیتے ہیں. جب قدر چھوڑتے ہیں تو وہ ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جاتا ہے، اور وہ وقت آ جاتا ہے کہ پھر ہمیں اب دیکھیں نا ہماری نسلوں کو بہت ساری بنیادی تعلیمات کا علم ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہ خود قدر کرتے ہیں اور نہ وہ ہماری نسل قدر کرتی ہے، جس کی وجہ سے اب ہم مسائل سے دوچار ہوتے جا رہے ہیں. تو احساس کی ضرورت ہے، اور جو لوگ اس طرف آ رہے ہیں انہیں ہم یعنی انہیں مبارکباد دیتے ہیں، ان کا ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. اللہ رب العزت انہیں اس دین متین پر سلامتی نصیب فرمائے اور ان کی اور ہم سب کی آخرت آسان فرمائے. سیف اللہ ربانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ سیف صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی طرف جو ہے نا وہ ایک رہنمائی فرمائی ہے کہ اب دیکھیں دین کی دولت جو ہے جو پیدائشی طور پہ ملتی ہے، ظاہری بات ہے آپ ایک نیچر ہوتا ہے کہ ایک چیز ملتی ہے تو اس کو آپ کو ظاہری بات ہے احساس کم ہونے کی وجہ سے وہ آپ کو اس کی قدر نہیں رہتی. اس کے برعکس جو نئے مسلمان لوگ ہوتے ہیں ان کا اسلام سے جذبہ، پیار اور وہ اتنا ہوتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان جو ہیں وہ اس میں تھوڑی سی سستی وہ کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں کہ انسان کی فطرت کے اندر ایسے ہی ہے. یہ صرف دین کے ساتھ نہیں ہے، اگر آپ دیگر دنیاوی معاملات کے اندر دیکھیں کہ وہ لوگ، وہ نوجوان جن کے ماں باپ پہلے سے امیر ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، بڑے بڑے جگیردار ہیں، تو ان کے بچوں کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ
اور پیسے کی اتنی قدر نہیں ہوتی. چاہے جائے کہ وہ انسان جو اپنی محنت کے ساتھ دن رات کی محنت کرنے کے بعد لگن سے کام کرنے کے بعد ایک مقام پر پہنچتا ہے, جو پیسے کی قدر مال کی قدر وہ کرتا ہے, وہ بندہ نہیں کر سکتا کہ جس کو ماں باپ سے وراثت کے اندر چیز ملی ہوئی ہے. تو یہ ایک فطری چیز ہے, جب ایک انسان کو کوئی بھی چیز بنی بنائی مل جاتی ہے تو انسان اس کی قدر نہیں کرتا. جیسے کہ ہمارے ہاں عام مقولہ ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر. تو جو چیز آپ کو مل جاتی ہے, آسانی سے مل جاتی ہے, جس کے لیے آپ کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی, تو آپ کا اس کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی. اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو جو ہماری مغربی نوجوان ہیں, جو ہماری ویسٹرن یوتھ ہے, وہ اسلام کو حاصل کرنے کے لیے کئی قربانیوں سے گزرتے ہیں, کئی مراحل سے گزرتے ہیں, کئی مشکلات سے گزرتے ہیں. سب سے پہلے تو ان کو اپنے گھر کے اندر ایک جنگ کا سما بنانا پڑتا ہے, گھر والوں کی مخالفت ہوتی ہے, پھر اس کے بعد پوری سوسائٹی کی مخالفت ہے, دوستوں کی مخالفت ہے, کئی چیزیں ان کو مول لینی پڑتی ہیں, اور وہ بہت محنت کے بعد, بہت قربانیوں کے بعد وہ اسلام کی طرف آتے ہیں, پڑھتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں. ہمارے جو پاکستانی یوتھ ہے خاص کر, وہ اسلام تو ان کے پاس ہے, نام کے مسلمان تو ہے, لیکن اسلام کا نالج ان کے پاس نہیں ہے. وہ اسلام کو انہوں نے پڑھا نہیں ہے, بس ان کو والدین سے موروثی مذہب اسلام مل گیا ہے, تو وہ اسلام کے اپنے آپ کو دعوے دار سمجھتے ہیں. حقیقت مسلمان وہی ہے جو اسلام کو سمجھتا ہے, اسلام کو پڑھتا ہے, اپنی زندگی میں اپناتا ہے, وہی اپنے آپ کو حقیقی مسلمان کہنے کا کے لائق ہے, اور اسی کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے. اگر کوئی انسان ان تمام چیزوں پر عمل نہیں کرتا, وہ صرف ایک محض ایک دعوے دار تو ضرور ہے, لیکن جو ایک مسلمان کی ایک ڈیفینیشن ہے, اور جو مسلمان جو اللہ تعالیٰ کا منظور نظر ہے, جو اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے, جو مسلمان اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی ہیں, وہ اس دعووں کے اندر صرف دعووں کی حد تک ہے, وہ اس حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا. جی بالکل, جیسے کہ ابھی بات ہو رہی ہے اسلام کی دولت کی, تو اگر پوری دنیا کو دیکھا جائے تو دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جہاں مسلمان نہ ہوں. بالکل, پوری دنیا میں آپ دیکھیں وہاں پر آپ کو مسلمان ملتے. تو آپ کا کیا خیال ہے, آپ کی کیا رائے ہے کہ جو اوور آل پوری دنیا میں جو مسلمانوں کی جو پرسنٹیج ہے, وہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں, کیا کس ریشو سے بڑھ رہی ہے؟ بالکل, اس کے بارے یہ بہت ہی اہم بات ہے, اور یہ کوئی خیال نہیں ہے, یہ باقاعدہ فیکٹس اینڈ فیگرز ہے, باقاعدہ اس کے اوپر اعداد و شمار ہیں, اور دنیا نے اس کو دیکھا ہے. اگر ہم یورپ کی طرف دیکھیں تو یورپ کے اندر مسلمانوں کی جو بڑھتی ہوئی تعداد ہے, ان میں جو فرسٹ نمبر پہ سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ اس وقت فرانس کے اندر موجود ہے, جہاں پر 4.7 ملین مسلمز موجود ہے, جو وہاں کی آبادی کا 5.8% بنتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر فرانس ہے, جہاں پر بھی 4.7% مسلمز موجود ہیں, اور یہ وہاں کی آبادی کا 7.5% جو ہے وہ بنتا ہے. اس کے بعد یونائٹڈ کنگڈم ہے, وہاں پر 2.9 ملین مسلمز موجود ہیں. اٹلی کے اندر 2.2 ملین مسلم موجود ہیں. بلغاریہ کے اندر 1 ملین مسلم موجود ہیں. نیدرلینڈ کے اندر جس طرح 1 ملین مسلم موجود ہیں. اسپین کے اندر 9 لاکھ مسلمان موجود ہیں. گریس کے اندر 6 لاکھ مسلمان موجود ہیں. آسٹریلیا کے اندر تقریباً 4,50,000 مسلمان موجود ہیں. سویڈن کے اندر 4,30,000 مسلمان موجود ہیں. اسی طرح ایک پوری ایک لمبی لسٹ ہے. اگر ہم آگے چلتے ہیں, آئرلینڈ کے اندر تقریباً 5 لاکھ ہیں. فن لینڈ کے اندر 4 لاکھ ہیں. پرتگال کے اندر 30 لاکھ ہیں. اس طرح اگر ہم یہ تو ہے, اگر ہم ویسٹرن یورپ کی طرف جائیں, یورپ کا جو ایسٹ یورپ ہے اس کی طرف جائیں, تو وہاں پر مسلمانوں کی ایک بہت کثیر تعداد موجود ہے. ہنگری کے اندر اس وقت 72%, پوری ہنگری کے 72% وہاں پر مسلمان موجود ہیں. اٹلی کے اندر 69% ہیں. پولینڈ کے اندر 66 ہیں. اسپین کے اندر 50% ہیں, اور فرانس کے اندر 29% مسلمان جو ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ ایک اعداد و شمار ہے. آپ اس کو انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کرنا چاہیں تو وہاں پر بھی سرچ کر سکتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے جو دنیا سے چھپ نہیں سکتی, اور اسلام نے اپنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پیشن گوئی کی تھی, جو بشارت دی تھی کہ اسلام دنیا کے اوپر پھیلے گا, اور جو معمر القذافی کی جو لاسٹ رپورٹ تھی, اس نے کہا کہ ہمیں یورپ کے اوپر جو ہے نا, ہمیں کوئی دہشت گرد جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بمبار تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اسلام پھیلے گا اور آپ دیکھیں گے اگلے 40 سے 50 سال جو ہیں یہ یورپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. مسلمانوں کی تعداد اس طرح اتنی اکثریت سے بڑھ رہی ہے. اور یہ ایک رپورٹ میں آپ ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ جتنے ہم نے جو اعداد و شمار اور جتنی پرسنٹیج مسلمانوں کی بتائی ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑا جو فیکٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایسٹرن جو یورپ ایسٹ کے اندر جو یورپ رہ رہے ہیں یورپینز ہیں یورپین سے 8 to 9 ایئر ینگر ہے. جی معذرت یہاں ہمارے ساتھ جو ہے عنایت اللہ صاحب ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عنایت اللہ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی. جیسا کہ بات ہو رہی ہے کہ مغرب میں جو ہے نوجوان وہ اسلام کی طرف جو ہے ان کا جو ایک رجحان ہے وہ بڑھتے ہی جا رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یورپ میں مسلمانوں کا اسلام قبول کرنے کا جو رجحان بڑھ رہا ہے تو وہ کون سی چیز ہے جو ان کو مجبور کر رہی ہے اسلام کی طرف آنے سے؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں امریکہ کے شہر اٹلانٹا میں ہوتا ہوں. یہاں پہ یونیورسٹیز اور کالجز میں ہمیں جانے کا موقع ملتا ہے تو یہاں لوگ اطمینان چاہتے ہیں اور اطمینان کی تلاش میں وہ ہر حدود کراس کر جاتے ہیں. شراب پینا, زنا اور حرام خوریاں کرنا, سب اس کے باوجود ان کو سکون نہیں آتا ہے تو وہ اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں ایک آرگنائزیشن ہے WhyIslam.org کے نام سے. وائی اسلام ویب سائٹ بھی ہے اور یہ 24/7 اگر کوئی اسلام کے متعلق کال کرتے ہیں اس کا فری نمبر ہے 877 اس طرح کا ہے WhyIslam. تو اس میں جو ہے نا لوگ سوال کرتے ہیں, پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ اسلام میں یہ کس طرح کی چیزیں ہیں, یا میڈیا اسلام کے متعلق بہت بری بری باتیں بتاتے ہیں تو وہ جتنے اسلام سے دور ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں. یا 9/11 کا جو واقعہ یہاں امریکہ میں ہوا تھا اس کے بعد اسلام کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا اتنا زیادہ کیا گیا تو اس کے لوگوں میں تجسس پیدا ہو گیا کہ یار یہ اسلام کیا چیز ہے, کس جن کا نام ہے. تو انہوں نے دیکھنا شروع کیا, مساجد میں جانا شروع کیا تو بھائی یہ تو پیسفل ریلیجن ہے, یہاں تو کوئی دہشت گردی نہیں ہے, یہاں وہ نہیں ہے. ہاں, اس حوالے سے جو مسلمان اور ینگ لوگ جو مسلمان اور اسلام قبول کرتے ہیں ان کے جو مسائل ہوتے ہیں, ہمارے یہاں کئی ایسے کیسز آئے ہوئے ہیں جو ہندو گھرانوں سے کچھ مسلمان ہوئے ہیں تو ان کا بائیکاٹ کیا گیا, ان کو مارا پیٹا جاتا ہے, ان کے ساتھ بہت زیادتی فیملی. اس کے علاوہ جو کرسچن ہیں ان پہ وہ تشدد نہیں ہوتا ہے, وہ آزاد رہتے ہیں اور ان کی نمبر بھی زیادہ ہے. غالباً اس کی وجہ وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. تو جو ہم ان کو پاتے ہیں ہمارے قریب تو ان کی بڑی وجہ یہی ہوتے ہیں کہ ایک تو جو کسی کرسچینٹی کا جو مسیحیت کا ان کے ذہنوں میں کچھ ہوتا ہے تو وہ ہے. میں غالباً ٹاپک سے تھوڑا دور جا رہا ہوں مگر جو نوجوان یہاں پہ ہے جی مولانا عنایت اللہ افسوس صاحب, والی بات ہمارے جو جی یہاں پر ایک جو بڑی یہاں پر ایک جو ضروری بات جو ہے وہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کی طرف جو ہے اسلام کی دولت ملنے کے بعد اسلام کی طرف جب نوجوان آتے ہیں تو امریکن جو معاشرہ ہے وہ اسلام قبول کرنے والے جو نوجوان ہیں یا دوسرے افراد ہیں ان کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ میں بتا رہا ہوں جو اگر وہ ہندو بیک گراؤنڈ سے ہے وہ تو خیر بہت کم ہے, مگر کرسچن جو ہے وہ جو مسلمان ہو جاتا ہے پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے اور وہ نارمل مسلمان ہوتا ہے, یعنی مذہبی تفرقے سے ہٹ کے اگر وہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں, حدیث کا پڑھتے ہیں تو اس کا بہت بڑا اثر ہے. وہ جہاں جاتا ہے وہ ایٹیکیٹس ان کے اتنے اچھے ہوتے ہیں, اخلاق ان کا اچھا ہوتا ہے اور وہ خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. اسپیشلی جب والنٹیئرس اور ریلیف کے کاموں میں جب جاتے ہیں تو ہم لوگوں نے یا نوجوانوں کے ٹیم کو اتنا ریلیف کے ساتھ لے کے گئے تھے
تو ہمیں جو ہے نا نوجوان وہاں گئے جہاں طوفان آیا تھا، اور وہاں غیر مسلموں کو انہوں نے ہیلپ کیا، اور شرٹ پہنے ہوئے تھے یہ نوجوان، لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی، کہ مسلم فار ہیومینٹی، کہ ہم سب کے لیے ہیں۔ تو وہ ایک گھر سے ایک گوری خاتون نکل آئی، اور انہوں نے عجیب و غریب قسم کے، حیران ہو رہی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ۔ انہوں نے کہا ہم آپ کا ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی مدد کے لیے یہاں پہ آئے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ متاثر ہوئی ہیں، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ تو وہ بہت متاثر ہوئے تھے کہ میں تو ہمیشہ میڈیا سے اسلام کے خلاف باتیں سنتی آ رہی ہوں، اور آپ لوگ اتنا ہیلپ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے چندہ بھی دیا پھر اس کے بعد، اور ان کے گھر میں مسلمان جا کے ہیلپ کیا، اور کنسٹرکشن میں ہیلپ کیا، گھر میں توڑ پھوڑ ہوئی تھی جو سیلاب کی وجہ سے۔ تو یہ کئی قصے اس طرح کے موجود ہے، اور یہ سب حقیقت ہے، کوئی جھوٹ اور فیبریکیٹڈ اسٹوری نہیں ہے۔ تو مسلمان جہاں پہ یہ لوگ رہ رہے ہیں، اور جہاں پہ پھر مسلمان جاتا ہے، جو اسلام کا کانسیپٹ ہے اور اسلام کا پرسیپشن ہے اس کو چینج کرتے ہیں یہاں کے مسلمان۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے جو ہاں امیگرینٹ جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، عرب کنٹری سے جو نوجوان آ جاتے ہیں، تو وہ تو گویا کہ بند دائرے میں تھے، اور وہ یہاں پہ خرافات اور ان کا ہمیں ڈر رہتا ہے کہ بھائی وہ کہیں ہمارے غیر مسلموں کی طرف، ایسا بھی کافی مایوس کن باتیں بھی آتی ہیں کہ کئی مسلمان فیملیز ہے جو اسلام کو جو ہے نا بوجھ سمجھتے ہیں، اور کہ یہ تو ایسا ہے اور ایسا ہے۔ جی، تو باتیں بھی ہیں اور مایوس کن باتیں بھی موجود ہے معاشرے میں۔ ایک چیز یہ تو یہ ہے کہ اب نوجوان جب اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے تاثرات جو ہیں، تاثرات وہ آپ کو کیسے لگے؟ آپ نے کسی سے ملاقات ہوئی ہو تو ان سے اگر پوچھا ہو کہ آپ کی جو پہلے کی زندگی اور اب کی زندگی میں آپ جو ہے وہ کیا فرق محسوس کر رہے ہیں، اور آپ کی کیفیت کیا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد، تو آپ کسی کے ساتھ اس طرح کا ایکسپیرینس ہوا ہو؟ جی کئی بار ہوا ہے، اور جب ایسے لوگ آتے ہیں تو ہم خوشی بھی ہوتی ہے کہ ان سے سنیں، اور اپنے اوپر پہ افسوس بھی ایسے موقع پہ ہوتا ہے کہ یار یہ ہماری وجہ سے مسلمان نہیں ہوگا، یہ خود ہی تجسس اور کہیں سے کوئی ایسی بات سنی۔ مثال کے طور پر الاباما، یہاں ہمارے بغل میں ایک اسٹیٹ ہے چھوٹا سا امریکہ کا، وہاں ایک بندہ تھا، وہ چرچ جاتا تھا، نوجوان تھا، اور چرچ کا پریسٹ یہ کہتا تھا کہ if you want to be safe in this life and in the hereafter you need to follow me، کہ اگر آپ دنیا اور آخرت میں بچنا چاہتے ہیں اور اچھا زندگی گزارنا چاہتے ہیں دونوں جہانوں میں، تو آپ you listen to me، میری بات مانو اور میری اطاعت کرو۔ تو اس نے کہا کہ یار یہ جو اسٹیٹمنٹ اس نے دیا ہے it does not make sense، کہ اس کا کوئی یہ نہیں بنتا۔ تو کہتے میں ریڈیو لے کے بیٹھا تھا اور ہائیکنگ کے لیے جا رہا تھا جنگل پہ، تو میں وہاں گیا اور اسلام کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی، تو اسلام کے پیس اور یہاں اطمینان ہے۔ تو پھر میں نے اسلام کو گوگل کیا، میں نے اسلام کو سرچ کیا، اور میں پہنچتا پڑھتا گیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانا میں نے۔ پھر میں قریبی مسجد کی تلاش میں تھا، تو میں ایک مسجد میں چلا گیا، اور اب مجھے جو اطمینان میرے سینے میں ہے وہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں کتنا پہلی جو میری زندگی تھی کس قدر اندھیرے اور ڈارکنس میں تھی، اور اب میرے اندر جو سکون آیا اور جو میرے قلب میں اطمینان ہے تو اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں وہ ڈالا ہے۔ تو یہ کئی اس طرح سٹوری ہے، اور جو لوگ وہاں سے مسلمان شعوری طور پر مسلمان ہو کے آتے ہیں تو ان کی تعداد ہے تو کم، مگر وہ بہت کام کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے جو دعوت کا کام ہوتا ہے ہمارا وہ بہت تیزی سے بڑھتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس معاشرے کی ان کی عادات اور ان کی خوبیاں اور ناکامیاں اور ساری چیزوں سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں، اور دوسری بات زبان یہاں کی اسی طریقے سے بولتے ہیں جو یہاں لوکل لوگ ہیں، تو اس لیے وہ ہمارے لیے بہت کام کے لوگ ہوتے ہیں، اور بہت دعویٰ کا کام جو ہے نا اس سے بہت بڑھتا ہے۔ جی مولانا عنایت اللہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ جیسا کہ ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ بڑا قلیل رہ گیا،
تو ہماری بات جو چل رہی تھی اصل میں دیکھیں یہاں پر ابھی مولانا صاحب نے جو بات کی، چونکہ یہ یو ایس اے میں رہتے ہیں اور انہوں نے بڑے ایک اچھی چیز کی طرف توجہ دی ہے، وہ یہ کہ اب یہاں پر جو لوگ ہیں ظاہری بات ہے کہ وہاں پر زیادہ جو تعداد ہے وہ کرسچن لوگوں کی ہیں، اور جو وہاں کے جو نوجوان ہیں نا ان میں جو سب سے اہم چیز انہوں نے بتائی ہے اور جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ریسرچ، تحقیق. اب لوگوں نے، میڈیا نے مختلف ذریعوں سے، جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں انہوں نے یہ شک اور شبہات پڑھائے کہ اسلام جو ہے وہ اچھا دین نہیں ہے، یہ ٹیررزم ہے، اس میں مختلف برائیاں ہیں. انہوں نے ریسرچ کی، تحقیق کی، اور جس نے بھی تحقیق کی وہ اسلام میں داخل ہو گیا. جس نے بھی اس کے اوپر سوچا سمجھا اور اسلام کے اوپر ایسے آئے کہ ابھی وہاں کا جو معاشرہ ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو مختلف طریقوں سے تنگ کر رہے ہیں، ان کے اوپر مشکلات لا رہے ہیں، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ چونکہ ہمارا وقت بھی مختصر سا ہے تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ مختصر سے وقت میں 2 جملوں میں ہی اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ اسلام کوئی بھی انسان جو فطرت سلیم کے اوپر ہے، جس انسان کا دل قلب سلیم ہے، اور اگر وہ انسان غیر جانبدار ہو کے وہ اپنے اوپر جو اینک ہے، جو خاص دیکھنے کی اینک ہے، وہ اتار کے اگر حقائق کا مشاہدہ کرے تو دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو اسلام کی حقانیت کا اعتراف کیے بغیر رہ سکے. کیونکہ اسلام اور قرآن مجید، جو اسلام کا جو منبع ہے قرآن کے اندر، آج جو مغرب کے سائنٹسٹ ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے، ہم تو آج اتنی ترقی کرنے کے بعد ہم نے اتنی مشینریاں ایجاد کر لیں، اس کے بعد جا کر ہم ابھی بھی بہت ساری ایسی حقیقتیں ہیں جن کا راز نہیں معلوم کر سکے. لیکن قرآن نے اس دور کے اندر جب نہ کوئی مشینری تھی، نہ جب اتنی ٹیکنالوجی تھی، قرآن نے اس وقت جو اتنے بڑے بڑے سائنسی جو گتھیاں ہیں ان کو سلجھایا ہے، سائنسی جو مسائل ہیں ان کو بیان کیا ہے. یہ جو ہے نا وہ کسی ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہو سکتی. اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر کسی سے پڑھا نہیں تھا. تو جو انسان کسی سے، جس نے تعلیم حاصل نہ کی ہو، باقاعدہ طور پہ پڑھا نہ ہو، پھر وہ اتنی بڑی بڑی باتیں، اتنے بڑے بڑے نظام، اتنے بڑے بڑے قوانین اور اتنی بڑی بڑی گتھیاں جو لوگوں کو آج بھی سلجھانے میں صدیاں لگ گئی ہیں، وہ اس وقت کے جو ہے وہ نظام کے اندر سلجھ گئی ہیں. اتنا بڑا اور اتنا عبقری نظام کہ جو کائنات میں آنے والے ہر انسان کے لیے کافی و شافی ہے. ابھی جتنا 1400 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، مزید 1400 سال اور اس سے آگے بھی تا قیامت کے لیے قرآن مجید کے اندر ایک ایسا نظام اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے پوری انسانیت کے لیے کہ ہر انسان کے لیے وہ کافی و شافی ہے. قرآن کے بعد کسی انسان کو کسی دوسرے نظام کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام آ جانے کے بعد کسی بھی انسان کو کسی دوسرے نظام کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس قرآن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مکمل کر دیا، یہ نعمت کو مکمل کر دیا. اب انسانیت ایڑی چوٹی کا زور لگا لے لیکن قرآن جیسا نظام، اسلام جیسا نظام کبھی پیش نہیں کر سکتے. جی بالکل ایسے ہی. اور یہی وہ وجہ ہے جو ہمارے مغربی نوجوانوں کو، جو ہماری یوتھ کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، ویری سون آپ دیکھیں گے کہ کس طرح نوجوان جو ہے وہ اسلام کی طرف راغب ہوں گے. اور بہت جلد، وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہی نوجوان پورے یورپ کے اوپر اپنا اثر و رسوخ قائم کریں گے اور پورے یورپ پہ اسلام کا جھنڈا لہرائے گا. جی بالکل. ناظرین، آج ہم نے جو یورپ میں نوجوان ہیں وہ اسلام کی طرف ان کا راغب جو ہے ہونا، اسلام کی طرف آنا، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں، اس ساری چیزوں کے اوپر ہم نے بات کی. تو اسی حوالے سے میں مولانا عنایت اللہ صاحب آپ کا بھی بہت مشکور ہوں، اور اس کے علاوہ مولانا سیف اللہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور ثاقب ریاض بٹ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور ہمارے اسٹوڈیو کے مہمان عبد الرحمن شفیق صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین، یورپ میں رہنے والے اور پوری دنیا میں رہنے والے جو نوجوان ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ جب بھی کسی چیز جو ہوتی ہے کسی چیز کے خلاف ان کو شک و شبہات ہوتے ہیں تو وہ تحقیق کرتے ہیں، اور اس تحقیق کو لے کر وہ اپنا فائنل جو ہے فیصلہ کرتے ہیں. اسلام کے خلاف لوگوں نے، دوسرے مذاہب کے لوگوں نے، سب نے مل کر
شک و شبہات اور اس کے خلاف جو ہے ایک ناکام کوششیں کی ہیں اور وہ کرتے رہیں گے اس حوالے سے. اور اس کا اسلام کے اوپر یہ فائدہ ہوا, لوگوں نے ریسرچ کی, لوگوں نے اس بارے میں تحقیق کی, اسلام کے بارے میں پڑھا, قرآن پاک کو پڑھا اور نتیجن وہ اسلام میں داخل ہو گئے. ہم لوگ جو ہیں, ہمیں اسلام کی جو ایک دولت ہے وہ ملی ہوئی ہے اور ہم اسلام کی ایک دولت سے مالا مال ہے, لیکن ہم قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن پاک نے جو ہمیں تعلیم دی ہے ہم اس کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم قرآن پاک کا جو ایک ترجمہ ہے اس کو مکمل کیوں نہیں پڑھتے؟ ناظرین, یہ سوچنے والی بات ہے, ہمارے نوجوانوں کو یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم جو ہیں, ہم اپنے ملک کا فیوچر ہیں اور اپنے فیوچر کو ہم قرآن, چونکہ ہمارا جو پاکستان ہے یہ بنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جب تک ہم اس کے مطلب کو نہیں سمجھ پائیں گے تو ہم آگے آنے والا جو وقت ہے اس میں کیسے سروائیو کر پائیں گے؟ تو ناظرین, یہ بڑی سوچنے والی بات ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں قرآن پاک جو ہے اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی, اس کے ترجمے کو پڑھنے کی, پھر ہم اسلام کا جو ایک مقصد ہے, جو ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے, اس کو صحیح معنوں میں سمجھ پائیں گے. تو ناظرین, آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا, اور ان ناظرین سے ہم معذرت خواہ ہیں جن کے کال ہم جو ہے وہ نہیں لے سکے. تو آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے جو ہے وہ ہم تک ضرور پہنچائیں. ملیں گے اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.